بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا بچوں، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ تو چلتے ہیں سوشل سائیکالوجی کی طرف۔ سوشل سائیکالوجی آپ کو پتہ ہے کہ بہت مزے کا سبجیکٹ ہے، تو اس کو ہم پڑھائیں گے بھی بڑے اچھے سے، مزے سے، فن کے ساتھ۔ تو جو چیز آج ہم ڈسکس کریں گے، جو آج کا لیکچر ہے، وہ ہے آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ بیٹا الٹرزم۔ الٹرزم جو ہے اس میں ایک بہت اچھا میسج بھی ہے آپ سب کے لیے، اور آپ سب لوگوں کے لیے انکریجمنٹ بھی ہے الٹرزم کے حوالے سے، اور اپریشیشن بھی ہے اس کے اندر۔ تو الٹرزم کیا ہوتا ہے؟ الٹرزم کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ویسے الٹرزم ہم کہتے ہیں، آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، نیکی کر دریا میں ڈال، ٹھیک ہے جی؟ تو الٹرزم اصل میں وہی چیز ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی، دوسرے انسانوں کی، ایون کہ دوسرے جانوروں کی بھی اس طرح سے ہیلپ کریں، ان کو اس طرح سے فائدہ پہنچائیں کہ بدلے میں آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔ بس نیکی کر دریا میں ڈال والا حساب ہے۔ تو بائی ڈیفینیشن اگر ہم الٹرزم کو دیکھیں تو الٹرزم ریفرز ٹو اینی بیہیویئر دیٹ از ڈیزائنڈ، کوئی بھی ایسا بیہیویئر جو کہ اس لیے بنا ہے ٹو انکریز، بڑھانے کے لیے، این ادرس پرسنس ویلفیئر، کسی دوسرے انسان کی جو ہے بھلائی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اینڈ پرٹیکولرلی، اور خاص طور پہ، دوز ایکشنز، وہ کام، دیٹ ڈو ناٹ سیم، جو کہ نظر نہیں آتے، ٹو پرووائڈ، مہیا کرنے کے، آ ڈائریکٹ ریوارڈ، ایک ڈائریکٹ ریوارڈ، ٹو آ پرسن، اس پرسن کو، ہو پرفارمز دیم، جو ان کو کرتا ہے۔ تو بالکل وہی حساب ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال والا حساب ہے۔ تو الٹرزم سے مراد ایک ایسا بیہیویئر ہے جو کہ دوسرے انسانوں کی، یا ایون کہ اس میں جانور بھی شامل ہیں، کسی دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، وہ کام جو کسی دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کام جو کہ جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹلی کہ وہ آپ کو بدلے میں کوئی ریوارڈ دلوائیں گے، نہیں، آپ نے کسی کی مدد کی ہے، اٹس اوکے، بس مدد کریں، چھوڑ دیں اس کو، یہ سوچ کر یا یہ اس کو کہہ کے مدد نہ کریں کہ بھائی آج اگر میں نے آپ کی مدد کی ہے نا تو کل آپ نے بھی میری مدد کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ مطلب کہ پھر اس میں بھی آگے چانسز آ جاتے ہیں، اس میں آگے کیسز ہیں۔ دیکھیں سم ٹائمز ہم دوسرے لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل کو ہمیں ان سے کام پڑنا ہے، تو ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائمز ہم ایسے لوگوں کی، دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے ہمیں تو کوئی کام نہیں پڑنا، اور ہو سکتا پڑ بھی جائے۔ دیکھیں جی، دنیا میں کوئی پتہ نہیں چلتا، میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی زندگی کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرتے ہیں نا، تو بدلے میں آپ کے ساتھ اگر وہ بندہ نیکی نہیں کرتا تو کوئی اور اس کی جگہ نیکی کر دے گا، صلہ آپ کو اس دنیا میں بھی ملے، آخرت میں تو جو آپ کو ملنا ہے وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو سم ٹائمز ہم دوسرے لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ مصیبت میں ہے، ہم لوگوں نے ان کی ہیلپ کر دی۔ بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی۔ فرض کریں آپ روڈ پہ جا رہے تھے، کسی نے آپ کو ہاتھ سے اشارہ کر کے روکا، لفٹ چاہیے اس کو، آپ نے اس کو لفٹ دے دی۔ اب لفٹ دینے میں آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگلے بندے کو فائدہ ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیٹا الٹرزم ہے۔ کوئی انسان بھوکا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ بھوکا ہے، آپ نے اس کو کھانا دے دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو کھانا دے دیا، یہ بھی کس کی اگزامپل ہے؟ یہ بھی الٹرزم کی ہے۔ آپ کے پاس زیادہ کپڑے تھے، سردیاں ہیں، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ بھائی اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ نے اس کو کیا کیا؟ کپڑے دے دیے، یہ بھی اگزامپل ہے الٹرزم کی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز دینی ہے، اور ویسے بھی آپ کسی دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کام میں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کو راستہ دکھا سکتے ہیں سیدھا، ٹھیک ہے نا؟
کسی کو جو ہے آپ کو چیز سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہر وہ کام، ہر وہ بیہیویئر جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو یا ایون کے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کا جو ایکشن ہے یا وہ جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ کیا کہلائے گا بیٹا؟ وہ کہلائے گا آلٹروزم. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا آلٹروزم کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آلٹروزم ریفرز ٹو اینی بیہیویئر that is designed to increase another person's welfare and particularly those actions that do not seem to provide direct reward to that persons to perform them. تو یہ بیٹا altruism ہے. اس کے بعد دیکھیں altruism occurs when we stop helping strangers who has been stranded on the highway, when we volunteer at a homeless shelter, when we donate a charity. وہ کہتے ہیں کہ آلٹروزم اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم روڈ پہ کسی اسٹرینجر کو جو ہے ہم نے لفٹ دے دی، یا ہم ایسے لوگوں کو گھر پرووائڈ کریں یا ایسے لوگوں کو جگہ پرووائڈ کریں رہنے کے لیے جن کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، ہوم لیس پرپز، ان کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا، یا ہم نے چیریٹی دی، خرائط کی. ٹھیک ہے نا؟ کسی ایسے انسان کو مالی امداد کی جس کے پاس مالی جو ہے ضروریات ہیں جس کی. تو ضروری ہے کہ آپ آلٹروزم سے کام لیں زندگی میں. چھوٹی چھوٹی بیٹا اسلام تو اس چیز کا بہت زیادہ درس دیتا ہے کہ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آپ نے خاص طور پہ دیکھنا ہے. تو اسلام تو ہمسایوں کے حقوق کے اوپر بھی اتنا زیادہ زور دیتا ہے. اسلام آپ کے رشتہ داروں کے حقوق کے اوپر زور دیتا ہے، آپ کے دوستوں کے، بھائی بہنوں کے، والدین کے، سب کے حقوق کا درس دیتا ہے. تو اسلام ایک بہت اچھا ریلیجن ہے جو کہ آلٹروزم کو سپورٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا آپ میں سے کچھ ہمارے بچے ایسے بھی ہوں جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. تو اگر بات یہ کی جائے کہ اگر کوئی بھی مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ہے، وہ جو ہے کرسچن ہے یا کسی اور ریلیجن سے، تو اگر ہم اس کی بیسکس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے انسان کو دکھ تکلیف پہنچانے کا درس دے. کبھی بھی نہیں. ہر مذہب کی جو بیسکس ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ہر مذہب آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی سے روکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر مذہب میں جو ہے وہ جھوٹ، چوری، ٹھیک ہے نا، غیبت، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا. وجہ کیا بنتی ہے؟ ہم مکمل طور پہ کسی ایک مذہب کو فالو نہیں کرتے. ہم جون سے مذہب جو ہمارا ہے، ہم اگر اس کو مکمل طور پہ فالو کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی ہم بہتر ہو سکیں. خیر بات کسی اور سائڈ پہ چلی گئی ہے. تو ٹینڈنسی ٹو ہیلپ ادرس ان نیڈ از دا پارٹ آف فنکشنل ایولیوشنری اڈیپٹیشن. تو یہ لائن بڑی عام ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی ضرورت میں مدد کرنا جو ارتقاء کی اڈیپٹیشنز ہیں، ایولیوشنری کہتے ہیں ارتقاء کو، اڈیپٹیشنز کہتے ہیں کہ کسی بھی حالات کے مطابق ڈھلنا. وہ کہتے ہیں کہ انسان دیکھیں جب اس دنیا میں تھا، آیا، وہ اکیلا تھا، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ انسان بن گئے. اب کیا تھی کہ ہر انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے کوئی کام آنے لگ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کے دکھ درد غم میں شریک ہونے لگ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان، اگر ہم یہ کہیں کہ جو ایولیوشن ہے، جو ارتقاء ہے، اس کے اندر جو اڈیپٹیشنز ہیں وہ آلٹروزم سے آئی ہیں تو یہ بہتر ہوگا. اگرچہ ہیلپنگ ادرس کین بی کاسٹلی ٹو اس ایز individuals helping people who are related to us can perpetuate ٹھیک ہے نا our own genes. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا جو ہے ہمارے لیے مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں وہ ہمیں وراثتی طور پہ جو ہے وہ ملتی ہیں، جو ہماری جینز کے اندر شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو
بائی ہیلپنگ ادرس دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے وی بوتھ انکریز آور چانسز آف سروائیول. تو بیٹا دیکھو آج آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں کوئی آپ کے لیے کوئی چیز کرے گا. تو بجائے اس کے کہ اکیلے اکیلے ہر شخص اپنے اپنے مسئلے مسائل میں الجھا رہے، تو اگر ہم ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو سلجھانے کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا بھی؟ اس سے یہی ہوگا کہ ٹوٹل جو ہے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو انڈیویجولی طور پہ جو ہے وہ حل نہیں کیا جائے گا، ہر انسان ان کو انڈیویجولی طور پہ حل نہیں کرے گا، بلکہ ایک کولیکٹیولی جو ہے وہ سب لوگ مل کے اس مسئلوں کو سلجھائیں گے اور وہ مسئلے سلجھ جائیں گے، بجائے اس کے کہ ایک الگ الگ جو ہے پرسن اس میں لگا رہے. یہ بات بہت عام ہے کہ بائی ہیلپنگ ادرس وی بوتھ انکریز آور چانسز آف سروائیول اینڈ ریپروڈکٹیو سکسیس اینڈ ہیلپ ادرس انکریزز دیئر سروائیول ٹو. تو نہ صرف ہم دوسروں کی ہیلپ کر کے اپنے بچنے کے چانسز کو زیادہ کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کے بچنے کے چانسز کو بھی زیادہ کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی ریپروڈیوسیبلٹی ریپروڈکٹیوٹی اس کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں. تو اوور دا کورس آف ایوالوشن those who engage in reciprocal altruism should be able to reproduce more often than those who do not, thus enabling this kind of altruism to continue. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے ایولیوشن ہوئی تو وہ لوگ جن میں ریسیپروکل آلٹروزم تھا، یہ ابھی ہم پڑھیں گے ریسیپروکل آلٹروزم کیا ہوتا ہے. بیٹا ریسیپروکل آلٹروزم یہ ہوتا ہے کہ ریسیپروکل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب انٹرچینج ہونا. تو اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے تو اگر اس نے بھی آپ کی پھر ہیلپ کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر دیکھیں کہ ایولیوشن میں یا ارتقاء میں وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب رہے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے تھے، بجائے ان کے کہ وہ جو ایک دوسرے کے کام نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. ریسیپروکل آلٹروزم دیکھیں، اس کی ڈیفینیشن الگ سے میں نے لکھی ہے. ریسیپروکل آلٹروزم از دا پرنسپل دیٹ if we help other peoples, no, those others will return the favor should we need their help in the future. کہ اگر ہم اب آج کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کل کو وہ شخص بھی ہماری مدد کریں گے. تو یہ ریلیشن شپ کیا کہلائے گا؟ یہ ریلیشن شپ بیٹا کہلاتا ہے ریسیپروکل آلٹروزم، کہ آج اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں تو کل وہ ہماری ہیلپ کے لیے کھڑا ہوگا. پھر ہے سوشل رسپانسبلٹی نارم. سوشل رسپانسبلٹی نارم، سوشل سماجی کو کہتے ہیں، رسپانسبلٹی ذمہ داری ہو گئی، اور نارم کہتے ہیں اخلاقیات کو. ٹھیک ہے نا؟ سو سوشل رسپانسبلٹی نارمس ول ٹیل اس دیٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو ہیلپ ادرس. کہ سوشل رسپانسبلٹی نارم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. ہو نیڈز اسسٹنٹ، جن کو مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایون وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشنز آف دا فیوچر پے بیکس. تو سوسائٹی کی وہ رسپانسبلٹی، کسی بھی جگہ پہ رہنے کی جو سماجی ہماری ذمہ داری ہے، نارم کہتے ہیں اخلاقیات، کہ کسی بھی جو ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کی جو اخلاقیات والی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم دوسروں کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے جن لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور ایون دیٹ کہ ہمیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے فیوچر میں کہ وہ بھی ہمارے کام آئیں گے. مطلب کہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہماری سوسائٹی کا جو ہے ہمارے اوپر یہ حق ہے یا ہمارے اوپر یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے. اور یہ اس لیے ہیلپ نہیں کرنی کہ وہ ہمیں فیوچر میں ہماری بھی ہیلپ کریں گے. کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی کر سکیں تو اس میں یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ آج میں نے اگر اس کی ہیلپ کی ہے تو کل وہ میری ہیلپ کرے. یہ نہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی نارم. یہ ایک چھوٹی سی تصویر جو ہے میں نے یہاں پہ لگائی ہے. دیکھیں یہاں پہ رستہ نہیں ہے، ایک شخص یہاں پہ لیٹا ہوا ہے، وہ لوگ اس کے اوپر سے گزر کے آگے جا رہے ہیں. ایسی بظاہر یہ ایک تصویر ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا میسیج دیتی ہے کہ سم ٹائمز ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو سیکریفائس کر کے لوگوں کو آگے تک لے کے جانا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے.
لوگوں کو آگے لے کر جانے کے لیے ہم اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو پیش پوش رکھ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے جو ہے بھلے کے لیے اگر ہم کو کوشش کریں گے تو اس کو ہم آلٹروزم کہیں گے۔ اس کی سمپل سی اگزامپل یہی ہے کہ اگر ہم خود سڑک کو ٹھیک کرتے ہیں، سڑک کا میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس طرح سے دوسرے لوگوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم خود سے پل بنا رہے ہیں کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، اس پل سے اگرچہ ہم اسی میں ہی انوالو ہیں، ہم خود آگے نہیں جا سکتے، لیکن جب دوسرے لوگ آگے جائیں گے ہمارے اوپر سے گزر کے، یا ہمارے جو کام ہے، یا جو ہماری ریسرچ ہے، یا جو ہمارے پیپرز ہیں، یا جو ہماری باتیں ہیں، یا جو ہماری نصیحتیں، اگر ان کو مان کر کوئی دوسرے شخص آگے جا رہے ہیں یا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ اگزامپل بھی جو ہے آلٹروزم کی ہے۔ اچھا بیٹا، پھر ہمارے مائنڈ میں ایک کوشچن آ جاتا ہے۔ کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ ہم کیوں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مطلب کہ کیا ریزن ہے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ سو سائیکالوجسٹ ہیو سجیسٹڈ اے نمبر آف ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز فار وائی آلٹروزم ایگزسٹ۔ تو سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے مختلف طرح کی جو ہے ایکسپلینیشنز دی ہیں، اس کے اندر مختلف طرح کی ایکسپلینیشنز دی ہیں، مختلف طرح کی کہ کیوں لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے جی بیٹا بایولوجیکل فیکٹر۔ بایولوجیکل ریزنز یا بایولوجیکل فیکٹر کیا ہے؟ کن سلیکشن سائنٹسٹ ہے، وی may be more altruistic towards those who are related to because it increases the odds that our blood relations will survive and transmit their genes to the future generation۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی اس لیے بھی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اندر جو دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنے والی جو جینز ہیں وہ ہمیں بھی فائدہ دیں گی، اور جو ہماری آنے والی جو جنریشن ہے اس میں بھی یہی جینز منتقل ہو جائیں گی، ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو یہ ایک بایولوجیکل ریزن ہے کہ ہم خود اس لیے جو ہے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو آنے والے جو بچے ہیں ان میں بھی یہ عادات اچھی ڈل جائیں اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اپنے بچوں کی تربیت بھی اور یہ بھی کہ وہ بھی کسی اور کے کام آ جائیں، یہ ہے بایولوجیکل ریزن۔ پھر ہے بیٹا نیورولوجیکل ریزن۔ سو آلٹروزم ایکٹیویٹس ریوارڈ سینٹر ان دا برین۔ آلٹروزم جو ہے اس سے کیا ہوگا، آپ کے برین کے اندر ایک ریوارڈ سینٹر جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ سو نیورو بایولوجسٹ ہیو فاؤنڈ دیٹ وین انگیج ان آلٹروسٹک ایکٹ، کہ جب ہم کسی آلٹروسٹک ایکٹ میں انگیج ہو جاتے ہیں، دا پلیئر سینٹر آف دا برین بیکمز ایکٹیو۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے برین کا جو پلیئر سینٹر ہے وہ کیا ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ بلکہ نیورو بایولوجیکل ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو برین ہے وہ کیا ہوگا، وہ بھی ایکٹیو رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا، برین بھی ایکٹیو رہے گا اور آپ خود بھی ایکٹیو رہیں گے۔ کس طرح سے، کہ جب آپ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں گے۔ یہ اس کی ریزن ہے سیکنڈ، نیورولوجیکل ریزن۔ پھر ہے بیٹا سوشل نارمز۔ سوشل آپ کو پتہ ہے، نارمز کا میں نے آپ کو بتا دیا، اخلاقیات، سماجی اخلاقیات اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں کی جو ہے کچھ اخلاقیات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کس طرح سے جو ہے رہنا سہنا، اور کیا کیا چیزیں ہم نے خود سے پرچیز کرنی ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہم ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں سوشل نارمز ہیں۔ سوسائٹی رولز، نارمز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کین آلسو انفلوئنس ویدر آر ناٹ دا پیپل انگیج ان الٹرسٹک بیہیویئر۔ تو یہ بات سچ ہے، آپ کی جو سوسائٹی کے رولز ہیں، جو نارمز ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ اس چیز پہ بھی انفلوئنس کرتی ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو جو ہے دوسرے لوگوں کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سیدھے لفظوں میں بس یہ آپ یاد کریں۔ پھر کیا ہے کہ وائی
should on risk our lives to save the complete stranger. وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی داؤ پہ لگا سکتے ہیں ایک ایسے شخص کو بچانے کے لیے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں؟ تو یہ ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے اس میں مائنڈ سیٹ. یہ مائنڈ سیٹ آپ کا کہاں سے آیا؟ کچن سے. ٹھیک ہے نا. آپ کا مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا؟ مائنڈ سیٹ آپ کا جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے نہیں آیا. مطلب کہ جو آپ کے اندر جو جینز ہیں، کچن کہہ رہا ہوں، جو آپ کے اندر جو جینز ہیں، جو آپ کی وراثت ہے، اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. میں دوبارہ سوشل نارمس کو پڑھتا ہوں. سوسائٹی رولز، نارمز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کین انفلوئنس ویدر اور ناٹ دا پیپل انگیجنگ ان altruistic behavior. تو سوسائٹی کے رولز، سوسائٹی کے نارمز اور سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن سم ٹائمز جو ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا آپ نے جو ہے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، یعنی وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کس وے میں دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جس طرح سے ابھی پاکستان ہے، اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ اس کو پرسنل نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ سوسائٹی کے رولز بتا دیں گے، اس رولز کے اندر رہتے ہوئے جو ہے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. پھر اس کو دیکھیں، فار ایگزامپل if your friend loaned you money for few weeks ago, you will probably feel compelled to reciprocate when he asks for loan for 1000. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے دوست نے آپ کو 1000 روپیہ ادھارا دے دیا تو اب آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بھی اس کو جو ہے یہ واپس کریں. He did something for you. Now you feel obligated to do something in future. تو یہ بھی بات ہے. تو اس میں بیٹا آپ کو سوسائٹی کے نارمز کا پتہ چل گیا کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے. دیکھیں، مجھے نہیں پتہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی بیٹا رہتے ہیں تو اس میں دیکھیں جہاں پر آپ رہتے ہیں اس ایریے کی یا اس علاقے کی کوئی خاص پہچان ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس میں جہاں سے آپ آ رہے ہیں وہاں پہ ایک ایسا آپ نے کام کرنا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں یا آپ کی ہیلپ آپ ان کی کر سکیں. اگلا ہے جی کوگنیٹیو ریزن. کوگنیٹیو ریزن کیا ہے؟ while identifying on altruism involves doing for the others without reward, there may still be cognitive incentives that are not obvious. وہ کہہ رہا ہے کہ defining the altruism involves doing for others without reward, there may be still be conflict جو ہے cognitive incentives ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہے؟ identifying altruism involves doing for others without reward, there may still be cognitive incentives that are not obvious. کہ ایسی ابھی بھی یہاں پہ cognitive incentives ہونی چاہیے جو کہ واضح نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فار ایگزامپل we might help others. فرض کریں کہ ہم دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں to relieve our own distress، تاکہ ہم اپنے خود کے جو سٹریس ہے اس کو کم. اچھا بیٹا ایک اور بھی بات ہے، آپ نے اگر اچھا کام کیا ہے تو آپ مینٹلی طور پہ بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں، فزیکلی بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں، ہر طرح سے. اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے، برا کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے نہ آپ مینٹلی طور پہ جو ہے صحیح فیل کریں گے، نہ فزیکلی کسی طرح سے بھی جو ہے آپ اس کو اچھا کنسیڈر نہیں کرتے. تو اس کی اگزامپل دیکھیں، we might help others to relieve our own distress or because being kind to others upholds our views of observing as kind empathetic people. ٹھیک ہے نا. کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا میسیج دیتا ہے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی یہ کنسیڈر کریں یا ہم خود کو اس طرح سے سیٹسفائی کر سکیں کہ میں ایک بہت زیادہ کائنڈ ہوں، مہربان ہوں، امپیتھک ہوں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بنتا ہوں. تو اس سے جو ہے یہ ایک کوگنیٹیو ریزن بھی ہو سکتی ہے اس چیز کی. پھر ہے بیٹا ایمپتھی.
ایمپتھی آپ کو پتہ ہے ہمدردی کو بولتے ہیں. ریسرچز انوالوز including suggest that the peoples are more likely to engage in altruistic behavior when they feel empathy. وہ کہتا ہے کہ یہ ریسرچز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ لوگ اس وقت زیادہ الٹرسٹک ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کی ہیلپ اس وقت بہت زیادہ کرتے ہیں جب وہ کیا ہے, جب ان کو ان پہ رحم آ رہا ہوتا ہے, مطلب کہ جب انہیں ان سے ہمدردی ہوتی ہے, جب ان سے ہمدردی ہو جاتی ہے کسی سے, تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے لوگ دوسرے لوگوں کی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے ایمپتھی. فار دا ادر پرسنس ہو ان ڈسٹریس, جو کہ تکلیف میں ہے, مطلب کہ دوسرے لوگوں کی اس وقت ہیلپ کرنا کہ جب وہ تکلیف ہیں. a suggestion known as the empathy altruism hypothesis. تو اس کو اس altruism کو یا اس کسی کی مدد کرنے کو جو کسی کی ایمپتھی مطلب کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی غرض سے کی گئی ہو, جب وہ کہ اس حالت میں ہو کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو اس ریلیشن شپ کو کیا کہتے ہیں, ایمپتھی altruism hypothesis. پھر ہے ہیلپنگ ادر ریلیز دا نیگیٹو فیلنگس. تو بیٹا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں اسلام ہمیں بہت اچھے اچھے سبق دیتا ہے, لیکن ہم اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے, کچھ کر بھی رہے ہیں. اب اس میں کیا ہے, ہیلپنگ ریلیز نیگیٹو فیلنگ. لیکن اگر آپ کو نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں, تو بیٹا وہ آپ الٹروزم کے ذریعے کر سکیں گے. اچھا کبھی آپ کسی کی ہیلپ کر کے دیکھیں, کسی کو کھانا کھلا کے دیکھیں یا کسی کو پیسے دے کے دیکھیں, کہ بیٹا آپ کرتے بھی ہوں گے, لیکن میں ویسے آپ کو ایک جنرلی بات بتا رہا ہوں, تو دیکھنا اس سے آپ کو کتنی زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے, اور بہت آپ کی کتنی زیادہ جو نیگیٹو فیلنگ ہے ان سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے. Other experts have proposed that altruistic acts help in relieve the negative feeling created by observing someone else in distress. An idea refers to as negative state relief model. تو دوسرے لوگوں کی اس وقت ہیلپ کرنا کہ اس سے آپ کی جو فیلنگز ہیں ان میں جو آپ کی پازیٹیوٹی ہے, جو آپ کی نیگیٹو فیلنگز ہیں وہ آپ کی باڈی سے ختم ہو جائیں, یا آپ کے مائنڈ سے جو ہے جو نیگیٹو فیلنگ ہے وہ ختم ہو جائیں. اس کے بعد یہ ٹیبل ہے, اس ٹیبل میں آپ اور میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے یا کون سی چیز جو ہے اس کو لوگوں کی ہیلپ کرنے یا الٹروزم کے لیے جو ہے وہ ایگری کرتی ہے. دیکھیں یا کون سی جو ہے چیز ایسی ہے جو کہ لوگوں کو الٹروزم جو لوگوں کا بڑھا رہی ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے, پازیٹیو موڈ. دیکھیں بیٹا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے کسی سے کام کروانا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ بندہ آپ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں, اس سے کام کرواتے ہیں, یا جو آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے وہ ہیلپ اس کی آپ کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں پازیٹیو موڈ. سو وی ہیلپ مور وین وی ان دا گڈ موڈ. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم اچھے موڈ میں بیٹھے ہوں گے تو ہم مزید اس چیز کو سنیں گے, اور جب ہم اچھے موڈ میں نہیں بیٹھے ہوں گے تو ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. یہ ہے. پھر ہے جی ٹائم. ٹائم کیا ہے, وی آر مور لائکلی ٹو ہیلپ وین وی ہیو پلینٹی آف ٹائم. تو جب ہمارے پاس بیٹا دیکھیں اپنا ہی ٹائم ہوگا بہت زیادہ, تو اس کی رسپانسبلٹی کو چھوڑ کر ہم اپنے کام کی رسپانسبلٹی کو چھوڑ کر دوسرے کے کام میں انوالو نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے اس میں آ جاتا ہے الٹروزم کے اندر. جیسے اس میں پھر ہے ٹائم. اگر تو ہمارے پاس ٹائم ہوگا زیادہ تو ہم دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں گے. اگر نہیں ہوا, اس کی سمپل سی ایگزامپل یہ ہے بیٹا کہ فرض کریں آپ نے 8 بجے کالج پہنچنا ہے, 7:55 پہ آپ گھر سے نکلیں, پیلی شرٹیں ماشاء اللہ ہر کسی کے پاس ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ 10 بجے وہاں سے بیٹھیں اور یہاں میرے پاس آ جائیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سملیرٹی. اچھا آپ ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو دکھنے میں آپ کے جیسے ہوں, تو یہ حقیقت ہے, جو آپ جیسے ہوں. یا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے گلٹ. ہم سم ٹائمز کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بعد میں جو ہے وہ شرمندگی پیدا ہوتی ہے.
تو اس شرمندگی کو کم کرنے کے لیے جو ہے ہم اپنے اس گلٹ کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایمپتھی۔ ایمپتھی ظاہری بات ہے جب آپ کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی ہوگی تو آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ پھر بینیفٹس ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے اس کی ہیلپ کی، کل کو اگر آپ کو اس سے کوئی کام پڑتا ہے تو وہ بھی آپ کی جو ہے وہ ہیلپ میں کھڑے ہوں گے۔ پھر ہے ریسیپروکل پرسنل نیشنلٹی۔ پھر اس کے بعد ہے بینیفٹس۔ کچھ ایسے بینیفٹس بھی ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ اس میں وی آر مور لائکلی ٹو ہیلپ اف وی فیل گڈ اباؤٹ دیم سیلز بائی ڈوئنگ اے اسپون اینڈ یور کپ۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے جو دوسرے لوگوں کو کیا کریں، پریشان کریں۔ پھر آخر پہ آ جاتا ہے سوشل پرسنل سیفٹی یا پرسنل رسپانسبلٹی۔ اچھا، تو یہ چیز بیٹا آخر پہ آ گئی تھی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم اپنی اس چیز کو پرسنل رسپانسبلٹی کنسیڈر کر لیتے ہیں اس وقت ہم دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے خود سے ہی اس چیز کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں بنایا یا نہیں شو کیا تو پھر ہم دوسرے لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ پھر آخر پہ ہے سیلف پریزنٹیشن۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مجھے حاجی صاحب، خان صاحب یا کوئی بڑا انسان کہا جائے، اس کے لیے بھی وہ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں آلٹرزم دیکھی ہم نے۔ آلٹرزم کیا ہے؟ آلٹرزم یہ ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی کس طرح سے ہیلپ کرنی ہے، خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی اور ریزن سے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر لیکچر پھر بھی سمجھ نہیں آیا، کوئی بھی بچہ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے، اس میں اگر ایک شخص دوسرے کو مارا ہے تو ایک شخص اس کے لیے فرسٹ ایڈ باکس بھی لے کے آ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہسٹری میں جب سے انسان بنا ہے تو اس کے لیے یہ اس کے ارتقاء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے نا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔